السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اور میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ سوسائٹیز کے بارے میں، قانون ایکٹ کے بارے میں، رولز کے بارے میں، سوسائٹی کے بائیلاز کے بارے میں جو قوانین بنائے گئے ہیں ان سے میں آپ کو متعارف کرتا رہتا ہوں اور طریقہ کار پر بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ آج میں اہم موضوع میں نے آپ کے لیے تلاش کیا ہے کمپلائنس رپورٹ کی اہمیت و افادیت۔ جب کوئی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں یا اور بھی کریڈٹ ہوں، ملٹی پرپز ہوں یا لیڈیز کی سوسائٹیز ہوں، تو گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال جو ہے اس سوسائٹی کے حسابات چیک کرتا ہے کہ مالی معاشی معاملات کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ کام صحیح کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھتا ہے۔ خاص طور پہ بکس آف اکاؤنٹ کو دیکھتا ہے کہ کیش بک ہے، لیجر ہے، واچرس ہیں، ریسیپٹس ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں اگر اس کو وہاں کوئی چیز اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے تو وہ سوسائٹی کے سیکریٹری سے سوالات کرتا ہے، بلکہ آپ کو لکھ کے بھی دیتا ہے سوسائٹیز کو کہ آپ ان سب اس ایکٹ میں جو غلطی رہ گئی ہے یا میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت کریں۔ جب یہ رپورٹ بن جاتی ہے تو اس کے بعد میں سوسائٹی جو ہے رجسٹرار آفس کی طرف سے یہ رپورٹ آپ کو بھیج دی جاتی ہے، کاپی اس کی، کہ آپ اس کو پڑھ لیں، اگر اس میں کوئی آپ کو کوئی بات ہو تو آپ بتائیں۔ اس کے بعد میں پھر ایک جو ہے کمپلائنس یعنی جواب دہی کے لیے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ مطلب جو کچھ سوسائٹی آڈیٹر نے ریمارکس جو آڈٹ کی ہے اس میں تقریباً 25 پوائنٹ بھی ہوتے ہیں، 30 بھی ہوتے ہیں، 15 بھی ہوتے ہیں، وہ تو تمام جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ جو رپورٹ میں وہ کہا جاتا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر اس کا جواب داخل کریں کہ آیا آڈیٹر نے صحیح طریقے سے آڈٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو ایک پروفارما اس کو دیا جاتا ہے کہ صاحب اس پروفارما کے تحت پہلے آپ جو ہے جو اوریجنل ٹیکس یعنی اوریجنل جو سوسائٹی وہ آڈیٹر اپنے ریمارکس لکھتا ہے، پہلے اس ایک ریمارکس الگ الگ آپ اس میں لکھیں گے۔ پھر دوسرے اس میں آپ اس کے دیں گے کہ صاحب مثال کے طور پہ آڈیٹر نے جو ہے وہ لکھ دیا کہ صاحب آپ کے پاس 500 ممبر، اس نے لکھا نہیں 550 ممبر ہے، تو آپ کے جب وہ پوائنٹ لکھیں گے تو اس کے آگے لکھیں گے نہیں یہ جو ہے ہمارے 500 ہیں، 50 سے زائد ہو گئے، اور وہ اپنے 500 کے رپورٹ آپ وہ لسٹ آپ اس کو فراہم کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے 5 خرچے کے بارے میں کبھی بائیلاز میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ 50 روپے سے آپ جو ہے اپنے پاس 500 روپے رکھتے ہیں اور 50 روپے تک چیک کرتے ہیں، لیکن یہ پہلے کی بات ہے۔ اب تو خیر زیادہ کہ ہم لوگ 1000 بھی رکھ لیتے ہیں، 5000 بھی، لیکن اس کے پاس کراتے ہیں، ہم امینڈمنٹ کرا لیتے ہیں۔ اب اگر وہ وہ لکھ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کو جو 1000 روپے تھے آپ نے 2000 روپے کیش میں رکھے اور چیک آپ کو جو ہے 25,000 تک کاٹنا تھا، آپ نے اس کے جو ہے 1 لاکھ روپے چیک پر کاٹ دیے بغیر اجازت کی، تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے کہ ثبوت پیش کریں گے کہ یہ ہمارے پاس اجازت تھی، کمیٹی نے ہم کو تھی، ایمرجنسی تھی، اس میں یہ خرچہ کیا، یہ تمام جوابات آپ دیں گے۔ اس میں وہ جو آڈیٹر ہے وہ اپنی رائے دے گا کہ ہاں صاحب یہ میں نے غلط لکھا، یہ میں نے صحیح لکھا، وہ معذرت کر۔ اس کے بعد میں جب یہ رجسٹرار کا آخری خانہ ہوتا ہے، رجسٹرار یا ڈپٹی رجسٹرار ان سب کو دیکھنے کے بعد میں اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہمارے آڈیٹر نے غلط کیا تو اس کو تنبیہ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو صحیح کرو، اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر وہ اس میں جو اس کو لکھ دیتا ہے کہ ہاں صاحب یہ رہے آپ نے صحیح جواب دیا، لہٰذا آپ پہ کوئی جو ہے
وہ ہم آپ کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم آپ کے جو اس آڈیٹر کے تو سوسائٹی والے بھی جو ہے مینجمنٹ وہ اس کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ نے جو کہا ہم مانتے ہیں صحیح ہے. یہ ہے اصل طریقہ کار. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آڈیٹر رپورٹ بناتا ہے تو اسی سے کہتے ہیں سے آپ کمپلائنس رپورٹ بنا دیں تو وہ اپنے جو غلطیاں وہ تو چھپائے گا نا. آپ کو کیوں بتائے گا؟ وہ لکھے گا مت صحیح. آپ تو پڑھتے بھی نہیں, آپ تو رپورٹ بھی نہیں پڑھتے. حیرانی کی بات ہے کہ رپورٹ یہ رکھ دی. ارے بھائی اس میں جو ہے ایکٹ کے رول کے حوالے دیے جاتے ہیں. وہ ایسا نہیں کہ رپورٹ جو ہے ایسی بن جائے. اب وہ الگ بات ہے کہ آج کل جو ہے ریکارڈ تو صحیح طور پہ جو مینٹین نہیں کرتے اور آپ کے جیسا کیش بک کیسے لے جا رہے وہ صحیح انٹریاں نہیں کرتے. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی آج کل جو ہے اتنے سست و قاہر ہو گئے ہیں کہ وہ جو سنا تو یہی ہے. میرے دیکھنے میں بھی آیا چونکہ میرا اپنا مزمل ایسوسیٹ کے نام سے میرے ایک کمپنی میں آڈٹ, میرے پاس بہت سی سوسائٹی میں آڈٹ کرتا ہوں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بھی بتاتا ہوں آپ نے غلطی کی ہے. اصل میں جو ہے جو بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے سب سے پہلے آڈٹ کرنے سے پہلے بائی لاز کو پڑھے. سوسائٹی کے ہر کہتے ہاؤسنگ سوسائٹی جیسا ملٹی پرپز کریڈٹ وہ امپلائیز کی سوسائٹی ہے, عام سوسائٹیز ہیں, اور جو اس میں مختلف جو ہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی بائی لاز ہوتی ہے. ایک محلے میں ایک سوسائٹی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, دوسرے میں الگ ہوتے ہیں. تو وہ بائی لاز سب دیکھ کے اس کو پڑھ کے اس حساب سے آڈٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں ایکٹ اور رول کو بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون ہے کیا. وہ اس کو بھی نہیں دیکھتے, اس کو بھی نہیں دیکھتے. جیسا خالی صرف وہ دیکھ رہے ارے ممبرشپ بھی دیکھو کہ آیا یہ ممبرشپ انہوں نے جو ممبر بنائے ہیں صحیح بنائے ہیں, کوئی ضرورت ہے نہیں ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. ٹرانسفر کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں, یہ سب چیزیں آڈیٹر کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں بائی لاء میں لکھا ہے کہ اس کا اپنا آڈیٹر ہوگا جو وہ روز چیک کرتا رہے گا. جو کچھ اکاؤنٹنٹ بنا رہا ہے, جو سوسائٹی جو اخراجات کر رہی ہے وہ سب دیکھ کے وہ تو پہلے اپنے مینجمنٹ کو پیش کرتا ہے رپورٹ کے جی صاحب آپ نے یہ کیا, وہ صحیح کراتا ہے. لیکن یہاں پہ میرے خیال سے 10 میں سے ایک سوسائٹی شاید کوئی کسی کے پاس جو آڈیٹر ہوگا, لیکن انٹرنل آڈیٹر تو ہوتا ہی نہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو رپورٹ وہ دیتا ہے اس کو خود پڑھیں سمجھیں, کمیٹی میں رکھیں رائے مجھے. کمیٹی ہوتی کائے کے لیے؟ خالی صرف یہ ہے کہ یہ مشورہ کر دیا یہ ہے وہ نہیں, بلکہ اس کی بھی ذمہ داری وہی ہے جو سیکریٹری کی ہے. اگر وہ غلط کام کر رہا ہے آپ نے اس کا جو نظر انداز کر دیا تو آپ بھی مجرم ہو گئے. تو برائے کرم آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور جبھی تو آپ صحیح چلا دیں گے. آج کل بہت سی سوسائٹی جو ہے وہ ارے یہ دیکھیں کہ یہ پیسہ جو سوسائٹی کے پاس آ رہا ہے وہ ممبران کا پیسہ ہے, آپ کا اپنا پیسہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اس کو جو ہے مختار بنا دیا لہٰذا ہم جو چاہے نہیں کرنے کے بھی تمام اصول بنا دیں. انٹرنل ڈیولپمنٹ کا کام ہے تو اس کے لیے الگ اس کے وہ بنے ہوئے طریقہ کار بنے ہوئے کہ یہ کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے. لیکن یہ میں آپ کو حیرانی کی بات یہ بتاؤں کہ امداد باہمی ہے کیا, اس کی تعریف تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جو ممبر بنتے ہیں سوسائٹی کے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب آپ ممبر بنے کسی سوسائٹی کے تو یہ کیا کام کرتی ہے, اس کے کیا مقاصد ہیں, یا آپ کو کیا فائدہ پہنچا دیتے, ہم اس سے کیا اٹھا. ان کو بھی بائی لاء دینی چاہیے, سوسائٹی وہ نہیں دیتے, ان کو ہر چیز باخبر نہیں رکھتے. اس کی ساری ذمہ داری رجسٹرار آفس پر ہوتی ہے, رجسٹرار پر, کہ رجسٹرار کی ذمہ داری ہے. تو وہ ایک تو وہ اپنے اسٹاف کو جو ہے ملازم جو ہیں افسران ان کو ٹریننگ دے کے کام کرنے کا طریقہ بتائیں. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہے ڈپارٹمنٹ کے کو ایک یہاں کراچی میں 60-70 بھی ہیں تو اس میں سے 4-5 جو پرانے ہیں
ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے کیا، امدادی باہمی ہے کیا، لیکن یہاں کسی کو نہیں پتہ، ایکٹ کے بارے میں نہیں پتہ، رول کے بائی لاز کا بھی نہیں معلوم کہ یہ ہے کیا۔ آپ کو سوسائٹی کو بائی لاز کے حساب سے کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں۔ تو میں نے اس لیے آپ کا یہ کمپلائنس سے میں نے آپ کو بنایا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کو رپورٹ کے پڑھیں، کمپلائنس اس کے خود جواب دیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے معلوم ہو کہ ہاں اس نے غلط کیا، صحیح کیا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال میری کوشش تو یہی ہے کہ میں اگر مزید آپ کو اس میں پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔